ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے ضرور شیئر کر دوں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے کوشش کر رہا ہوں، تفصیل سے ایک اور جگہ میں نے بولا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور صحابہ کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ تھوڑے سے کانشیس ہو گئے کہ یہ تو بشارت ہے، یہ کیسا بندہ ہوگا جس کے بارے میں بات بولی۔ یعنی ویسے ایک بندہ آیا، ضعیف تھا، وضو کا پانی ابھی چھلک رہا تھا اس کی باڈی سے، جسم سے، چہرے سے، اور وہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور کرتا ہوا چلا گیا سارے جو بھی باقی لوگ کر رہے تھے۔ تو صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کہیں اور تفصیل میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ ہی واز مور کیوریس کہ یار یہ کیا چکر ہے، اس بندے کو دیکھنا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے کہ یہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس بندے کے گھر پہنچ گئے اور ان سے جا کے بہانہ کیا کہ میرے والد سے میری کچھ لڑائی ہے اور میں رات آج تمہارے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور، وائی ناٹ، رک جاؤ۔ بیسیکلی تو وہ صحابی اس لیے آئے تھے کہ وہ تھوڑی سی تجسس میں آئے تھے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا، جنتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید رات بھر عبادت کرتا ہوگا یا کچھ کرتا ہوگا۔ اینی ویز وہ لیٹ گئے، سو گئے کمبل میں یا چادر رضائی جو بھی تھا، آئی ڈونٹ نو اس ٹائم پہ، اس میں کسی شگاف سے یا سائڈ سے وہ دیکھتے رہے رات بھر یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ بندہ عشاء پڑھتا ہے اور پڑھ کے بس سو جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ وہ صحابی یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی تہجد میں اٹھے گا اور کوئی تہجد پڑھے گا۔ انہوں نے کوئی تہجد میں نہیں اٹھے اور نفل نہیں پڑھے، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا اور اٹھ کے انہوں نے فجر پڑھی، دونوں بھائیوں نے فجر پڑھی اینڈ رات گزر گئی۔ اب وہ جو صحابی دیکھنے آئے تھے، ہی اسپینڈ 3 nights like this، 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہ کیا جاننے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اینی ویز جب ان کو نہیں پتہ چلا، تینوں راتوں میں یہی ماجرا ہوا، سو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ، اور انہوں نے ایک دن کہا اچھا بھائی اجازت چاہتے ہیں چوتھے دن۔ تو جن کے گھر میں رہے، جن کے بارے میں بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی خیر ہے نا، سب ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ تو ہوا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو یہ صحابی جو تجسس میں گئے تھے دیکھنے پتہ کرنے، کہتے ہیں میں نے اس طرح کی ایک بات سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا ایسا خاص کرتے ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور تمہارے بارے میں نبی نے بشارت دی ہے۔ تو وہ صحابی ہنس پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ عمل تو نہیں کوئی کرتا، نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن بس ایک چیز ہے جس کا میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں دل میں کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھ کے سوتا، ہر کسی کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب رات میں سوتا ہوں تو میرا دل، میری روح بالکل صاف ہوتی ہے، کسی کے بارے میں بھی کوئی برا گمان، کوئی خیال، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض رکھ کے نہیں سوتا، بس یہی چھوٹا سا کام کرتا ہوں اور مجھے کوئی برا نہیں لگتا۔ تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ اس کے دل کی صفائی، پاکی کی یہ جو عالم ہے نا، یہ اس کی وجہ سے قرب الہی میں ہے اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو بشارت دی ہے۔ سو اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ اس آج کے ٹاپک سے بڑی تعلق تھا اس واقعے کا، اس لیے ویڈیو لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے، دل ہلکا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیز آ جائے کہ ہماری روحیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں لوگوں کی نفرت سے، بدگمانیوں سے، بغض سے اور ان ساری چیزوں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم عبادت بھی آپ کو اللہ کا بہت قرب عطا کرے گی، نور ملے گا، روشنی ملے گی، حیات خوبصورت ہو جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے کامیاب کریں، ہمارے حامی و ناصر ہوں، ہمیں پسند فرما لیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔